الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھیں سارے مل کے۔ اگر زحمت نہ سمجھے تو اس سے بھی بلند ترین اور خوبصورت ترین صلوات ہدیہ فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ تعداد کافی ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان۔ مل کے نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری، برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلند۔ مزاج آمادہ ہیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، بلکہ یوں کہوں کہ اس کاتب تقدیر کے کیا کہنے، جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی ہے۔ اور درود و سلام ہے اللہ کے اس ولی علی پر کہ جس پر درود پڑھے بغیر دشمن علی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پتہ چلا جو دشمن کی بھی مجبوری ہو اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے سارے مل کے بابا سے۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہو، کل جہاں پہ ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا آج وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو انسان پہ چل رہی ہے۔ یہ جو انسان بڑا سورما بنتا پھرتا ہے، قرآن سے تو پوچھیں کہ انسان کو بنانے والے نے انسان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا کہ انسان اشرف ادھر آ جائیں، بسم اللہ ادھر آ جائیں، یہ آپ کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ادھر وہ بس آ گئے، آپ ادھر آ جائیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، سنا ہے نا؟ اور پورے قرآن میں اللہ نے انسان کی تعریفیں بھی کی۔ مثلا کسی مقام پہ فرمایا قسمیں اٹھا کے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یعنی اللہ کی جتنی صفات ہیں ان میں سے صفت خالقیت کو بڑے نرالے انداز میں پورے قرآن میں مختلف مقامات پہ بیان کیا ہے۔ کبھی فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مخلوط قطرے سے خلق کیا۔ کبھی فرماتا ہے ثم خلقنا الانسان من سلالۃ من طین،
ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. کبھی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. کبھی فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا. کبھی فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جو موت کا بھی خالق ہے، زندگی کا بھی خالق ہے، تاکہ دیکھے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی متعدد آیات موجود ہیں جس میں خالق کائنات نے انسان کی خلقت کے بارے میں بیان فرمایا. یہی اللہ جو مختلف مقامات پہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف بنایا، ہم نے انسان کو اعلیٰ بنایا، ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا، ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے بنایا. وہی اللہ قسم اٹھا کے فرمانے لگا والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم انسان تو خسارے میں ہے. میرا اللہ جب خسارے میں ہے تو اشرف کیسے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں بھائی. ایک طرف تو نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا، اور یہاں فرمایا انسان تو گھاٹے میں ہے. اگر گھاٹے میں ہے تو بہترین کیسے؟ بھائی بہترین تو تب ہونا جب فائدے میں ہو. ایک طرف فرما رہا ہے گھاٹے میں، ایک طرف فرمایا بہترین. بظاہر یہ دو متضاد باتیں ہیں. اچھا کمال یہ کہ جہاں فرمایا کہ بہترین بنایا وہاں بھی قسمیں اٹھائیں. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، 4 قسمیں. اور فرمایا انسان کو بہترین بنایا، اور جہاں فرمایا انسان تو گھاٹے میں ہے وہاں بھی قسم اٹھائی. والعصر، زمانے کی قسم. اب وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام، وہاں بھی قسمیں کھائیں، یہاں بھی قسمیں کھائیں. اب ہم کیا مانیں بھائی؟ اشرف مانے یا نقصان میں مانے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ پیچھے والا مجمع ساتھ ہو؟ بسم اللہ، بہت شکریہ، توجہات کا شکریہ. وہاں فرمایا گھاٹے میں اور یہاں فرمایا اشرف، وہاں بھی قسم یہاں بھی قسم. میرا سوال ہے یہ ساری دنیا جس کی قسمیں اٹھاتی ہے وہ قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ بھائی قسم تو تب اٹھائی جاتی ہے جب مجھے یقین ہو یا شک ہو کہ جس کو میں بات سنا رہا ہوں وہ میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، تو میں اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے قسم اٹھاتا ہوں. میرا اللہ یہ کلام تو تیرا ہے، تو نے آغاز میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک نہیں. اب جو تیرے کلام کو مانتا ہے وہ تو کوئی شک ہی نہیں کرتا، اور جو مانتا نہیں اس نے قسم سے بھی نہیں ماننا. بھائی جو مانتے ہیں اللہ اگر قسم نہ اٹھاتا تو کیا میں اور آپ اللہ کی بات پہ شک کرتے؟ نہیں. تو اللہ قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ مظفر گڑھ والوں، 2 وجوہات کی بنا پہ قسم کھائی جاتی ہے. پہلا کہ متکلم اپنے کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکہ مخاطب کی بات پہ شک نہ کرے، پہلی وجہ یہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کی قسم اٹھاتے ہیں تو گویا جس کی اٹھاتے ہیں وہ آپ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے. بھائی کم اہمیت والے کی قسم آپ تھوڑی اٹھائیں گے. مجھے ممبر کی قسم، اس کا مطلب ہے ممبر میری نظر میں مقدس ہے. مجھے میرے بچوں کی قسم، اس کا مطلب ہے بچے میری نظر میں مقدس ہے. مجھے والدین کی قسم، اس کا مطلب ہے والدین میری نظر میں مقدس ہے. مجھے علم کی قسم، اب علم کی قسم ہر کوئی تھوڑی اٹھائے گا. بھائی وہ اٹھائے گا نا جس کی نظر میں یہ مقدس ہے، وہ اٹھائے گا جن کے بڑوں کو خیبر میں ملا تھا. ہر کسی کو علم تھوڑی ملا. کیا میرے نبی نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو
بولو جو سب کی آواز آئے، جو مرد ہوگا میں کل علم اسے دوں گا، جو مرد ہوگا۔ پتا چلا علم اٹھانا نامردوں کا کام نہیں ہے۔ حیدری علم اٹھانا، ٹیشو نہیں لے کر آیا، ٹیشو۔ علم اٹھانا کس کا کام ہے؟ مرد کا۔ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ یہ ساری رات لوگ علم اٹھانے کی دعا نہیں کر رہے تھے، مرد بننے کی تمنا کر رہے تھے۔ جیو ناز کیا کرو قوم شیعہ کہ علم تمہارے حوالے کیا گیا ہے، کیونکہ خیبر میں تمہارے بڑے کو ملا تھا۔ تو علم کی قسم وہ اٹھائے گا جو علم کی اہمیت کو جانتا ہے، اور جو علم کی اہمیت نہیں جانتا وہ قسم بھی نہیں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب ہے جس کی قسم کھائی جائے، یہ دلیل ہے کہ قسم اٹھانے والے کی نظر میں وہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کتنا مقدس سوار تھا علی اللہ کی نظر میں، کہ جس سواری پہ بیٹھا اللہ نے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی بھی قسم اٹھا لی۔ جس کی سواری اتنی مقدس، وہ سوار کیسا ہوگا۔ اور مجھے تو وہ بات یاد آ گئی جب مدینے کی گلیوں میں حسنین شریفین کو اٹھا کے حضرت رسول خدا مسجد سے نکلے، گھر سے نکلے، اور شانوں پہ بٹھا کے کبھی اس گلی کبھی اس گلی کبھی اس گلی، اور کسی دیکھنے والے نے دیکھ کے کہا ماشاءاللہ کتنی خوبصورت سواری ہے۔ فرمایا خاموش، یہ نہ دیکھ سواری کتنی خوبصورت ہے، یہ دیکھ سوار کتنے خوبصورت ہے۔ سوار کتنے خوبصورت ہے۔ صلوات پڑھیں سارے مل کے۔ اس سے بھی خوبصورت صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ توجہ ہے؟ تو قسم جس کی اٹھائی جائے وہ شے اہمیت کی حامل ہے اٹھانے والے کی نظر۔ پورے قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ ماشاءاللہ 114۔ 114 صورتوں میں سے 70 صورتوں میں اللہ نے کوئی قسم نہیں کھائی۔ پیچھے کتنی رہ گئی؟ 114 مائنس 70 44 44۔ 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنی؟ 118۔ اور یہ سورہ عصر جو میں نے موضوع سخن قرار دیا، بڑا چھوٹا سورہ ہے، ایسا ہی ہے۔ اس میں بھی اللہ نے کتنی قسمیں کھائی؟ ایک، والعصر۔ اور یہ سورہ قرآن مجید کی تمام صورتوں کی 2 قسم کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی، ایک ترتیب موجودہ۔ جو موجودہ ترتیب ہے وہ نزول کے مطابق نہیں، نزولی ترتیب کے مطابق سورہ عصر کا نمبر ہے 13، اور موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ عصر کا نمبر ہے 103۔ چھوٹا سورہ، اور اس ایک سورہ میں پورے قرآن کا مفہوم موجود ہے۔ پورے قرآن میں کیا کچھ ہے؟ اعتقادات، احکامات، معاملات، عبادات، یہ پورے قرآن میں ہے۔ یہی ہے نا؟ اس اللہ نے ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا۔ جتنی قرآن کی باقی 1-2 صورتیں نا چھوٹی چھوٹی، سورہ عصر بھی ایسا ہی ہے۔ مثلا سورہ کوثر چھوٹا سورہ ہے، سورہ توحید چھوٹا سورہ ہے، مگر میں اکثر کہا کرتا ہوں سورہ چھوٹا ہے سب سے چھوٹا، فضیلت میں سب سے بڑا ہے۔
آپ کہیں گے قبلہ یہ کہ سورہ بقرہ اتنا لمبا ہے وہ افضل نہیں اور کوثر چھوٹا ہو کے افضل ہو گیا؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ جو لمبا ہوتا ہے وہ افضل بھی ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ گو کے لمبا سورہ ہے، اس کی اپنی فضیلت، لیکن یاد رکھنا بقرہ بھی زندہ ہے تو صدقہ کوثر کا ہے۔ سورہ عصر بھی چھوٹا سورہ، والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم۔ اب اللہ کی اس زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ بھئی اللہ کو کیا ضرورت ہے زمانے کی قسم کھائے؟ یہ زمانہ کون سا ہے بھائیو جس کی قسم اللہ خود اٹھا رہا ہے؟ اگر دل ہو تو میں عصر کا لغوی معنی پہلے پیش کرتا ہوں، پھر جو تفاسیر میں موجود ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ میرے ممبر سے قرآن نہیں سنا جاتا؟ پڑھا جائے تو سنا جائے نا۔ عصر کا مطلب ہے نچوڑ، اسی سے نکلا ہے اسیر۔ عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، اسیر کا مطلب ہے نچوڑ۔ آپ کوئی بھی شربت جا کے مارکیٹ سے خریدیں، انگور کا شربت مثلا لیموں کا شربت، تو اس کے باہر لکھا ہوتا ہے عربی میں اسیر۔ اسیر کہتے ہیں شربت کو کیونکہ یہ پانی کسی پھل کا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو عصر سے مراد نچوڑنا۔ لغوی معنی ہے زمانہ، سوری اصطلاحی معنی ہے زمانہ۔ جب میں نے تفاسیر کی طرف رجوع کیا کہ وہ کون سا زمانہ ہے جس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، تو چند زمانے میرے سامنے آئے، وہ زمانے پڑھوں آپ کے سامنے۔ کسی مفسر نے لکھا کہ اس زمانے سے مراد قبل از بعثت پیغمبر کا زمانہ۔ کسی نے لکھا نہیں اس زمانے سے مراد بعد از بعثت پیغمبر کا زمانہ۔ کسی نے لکھا نہیں اس زمانے سے مراد مطلقاً زمانہ، یہ جو گزر رہا ہے، یہ گزر رہا ہے نا ایک دور، یہ مراد ہے۔ کسی نے کہا نہیں اس زمانے سے مراد بعد از ظہور مہدی کا زمانہ۔ کسی نے لکھا نہیں اس زمانے سے مراد وقت نماز عصر، یہ جو قبل از مغرب ہوتا ہے۔ کسی نے لکھا نہیں اس عصر سے مراد عصر عاشوراء۔ لغوی معنی کیا تھا؟ نچوڑ، اور اصطلاحی معنی زمانہ۔ اور مفسرین نے یہ مختلف تفسیریں کی کہ یہ زمانہ، یہ زمانہ، یہ زمانہ۔ اگر دل ہو تو میں لفظ عصر یعنی نچوڑ کو ہر زمانے پہ صادق کروں۔ جس نے لکھا بعد از بعثت پیغمبر کا زمانہ وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آدم سے محمد تک سارے نبیوں کی محنت کا نچوڑ محمد کے دور میں تھا۔ جس نے لکھا نہیں مطلقاً زمانہ، یہ جو گزر رہا ہے یہ آپ کی میری سابقہ زندگی کا نچوڑ۔ جس نے لکھا نہیں اس زمانے سے مراد وقت نماز عصر، وہ بھی ٹھیک، کیونکہ وہ پورے دن کی نچوڑ، پورے دن کے نچوڑ کا وقت ہے۔ ایک بندہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور اسے عصر کے ٹائم تنخواہ مل جاتی ہے۔ یہ جو اس کے ہاتھ میں آیا ہے نا، یہ سارے دن کی محنت کا نچوڑ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بعض نے لکھا نہیں اس نچوڑ سے مراد، اس زمانے سے مراد بعد از ظہور حجت۔ تو پھر کہنے دو نا پورے نظام الہی کا نچوڑ مہدی کے دور میں ہوگا۔
کیا کھرا ہے کیا کھوٹا ہے، یہ بعد از ظہور حجت پتا چلے گا۔ اور جس نے لکھا نہیں اس عصر سے مراد عصر عاشور، وہ بھی ٹھیک، کیونکہ عصر عاشور وہ وقت ہے کہ جب پہلے والی طہارتوں کا نچوڑ بن کے شبیر آیا اور نجاستوں کا نچوڑ بن کے یزید آیا۔ جو بھی مراد لیا جائے ہر بات ٹھیک ہے۔ ان زمانوں کی قسم کھا کے زمانے کے خالق نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان تو گھاٹے میں ہے۔ بات کلیئر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اچھا اگر دل ہو تو میں ایک اور جملے کی وضاحت کروں۔ کیا فرمایا؟ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، فائدے میں نہیں۔ اور قسم اٹھا کے اس محلے والے جوان، قسم اٹھا کے اس نے فرمایا تھا انسان گھاٹے میں ہے۔ لیکن ایک انسان مجھے ایسا نظر آیا جو مسجد کوفہ میں 19 رمضان فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں کہہ رہا تھا تو نے قسم اٹھا کے فرمایا انسان گھاٹے میں ہے، فزتو ورب الکعبہ، میں تیری قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کامیاب ہوں۔ پتا چلا جو گھاٹے میں ہیں وہ اور ہیں۔ مل کے حیدری، ماشاءاللہ، میں تو سمجھا تھا تھکا ہوا مجمع۔ سمجھ آ گئی میری گفتگو کی؟ ایک انسان ہے جس نے کہا میں کامیاب، اس نے بھی قسم اٹھا کے فرمایا کہ بندہ گھاٹے میں، اور اس نے بھی قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں کامیاب۔ اگر گھاٹے سے خود کو بچانا ہے تو حیدر کے در پہ آنا ہوگا۔ جیو مل کے حیدری۔ اگر نقصان سے بچنا ہے تو اس کے در پہ آؤ جس کی زندگی کامیاب ہے۔ خدا کی قسم وہ جو خود کو کامیاب سمجھتے تھے وہ گھاٹے میں، بلکہ جملہ بدل کے یوں کہوں پیٹ بھر کے کھانے والے ناکام ہو گئے، جو کی روٹی کھانے والا کامیاب ہو گیا۔ لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کرنے والے ناکام ہو گئے، میسم کی کھجوریں بیچنے والا کامیاب ہو گیا۔ جملہ سنبھالنا سامعین گرامی قدر، جن کی پیشانی غرور و تکبر میں رہتی تھی وہ ناکام ہو گئے، جو اس کو سجدہ کرتا تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ علی کامیاب ہو گیا۔ جو دنیا کے پیچھے لگے رہے وہ ناکام، اور دنیا جس کے پیچھے لگی رہی وہ کامیاب۔ اگر دل ہو تو میں اس دنیا کی حقیقت بتاؤں، کامیاب ہونا ہے تو دنیا کے پیچھے نہ چلو، ایسے بن جاؤ کہ دنیا تمہارے پیچھے آئے۔ میرے مولا امیر کا فرمان ہے دنیا ذل الغمام، یہ دنیا تو بادلوں کے سائے کی طرح ہے۔ یہ جملہ میرا علی ہی فرما سکتا تھا۔ یہ سایہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، جب بھی کوئی تشبیہ دی جاتی ہے تو ہر تشبیہ کے پیچھے وجہ تشبیہ ہوتی ہے۔ مثلا آپ کہیں میرا بیٹا تو چاند ہے، شاہ صاحب آپ کہیں میسم کے بارے میں کہ میرا بیٹا تو چاند ہے، یہ تشبیہ جو دی اس کے پیچھے وجہ تشبیہ ہے، اور وہ یہ ہے چونکہ چاند بھی خوبصورت ہے بیٹا بھی خوبصورت ہے چشمے بد دور ماشاءاللہ،
تو یہ وجہ تشبیہ ہے خوبصورتی. ہر تشبیہ کے پیچھے وجہ تشبیہ ہوتی ہے. پتا چلا میرے نبی نے کیوں فرمایا تھا میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. جو جہاں آئے گا وہ کامیاب، جو چھوڑے گا ناکام. نوح کی کشتی کیا تھی؟ اللہ نے اعلان کروا دیا نا، نوح کے ذریعے اعلان کر دے جو کشتی میں آیا کامیاب، جو نہ آیا وہ ناکام، اور جو آ گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو نہ آئے ان میں کون کون تھا؟ بیوی محترمہ بھی تھی، زوجہ محترمہ بھی تھی، لاڈلا بیٹا بھی تھا. نہیں آیا نا؟ بتاؤ اللہ کا عذاب ان پہ آیا یا نہیں آیا؟ میرا اللہ تیرے نبی کی بیوی ہے، کچھ تو رعایت دے دے. آواز توحید آئے گی. میں یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کا رشتہ دار کون ہے، میں دیکھتا ہوں نبی کا وفادار کون ہے. اب اللہ یہ نہیں دیکھے گا کوئی نبی کا کیا لگتا ہے، یہ دیکھے گا نبی کی کشتی میں کون کون آیا ہے. اب جو میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کوئی محمد کا کیا لگتا ہے، یہ دیکھے گا اہل بیت کا کیا لگتا ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ نے نہیں ہونا. سارے مل کے صلوات پڑھیں. توجہ ہے؟ کیا فرمایا؟ میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. کشتی ہے میری اہل بیت، میری کشتی ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی نبی کا کیا لگتا ہے، یہ دیکھو نبی کی اہل بیت کا کیا لگتا ہے. تو میرے علی نے بھی کیا فرمایا کہ دنیا کی مثال بادلوں کے سائے کی طرح ہے. اب کوئی تو وجہ تشبیہ ہوگی. بھائی وجہ تشبیہ کیا ہے کہ سایہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی سایہ دیکھا آپ نے؟ دیکھا سایہ؟ او بھائی سایہ دیکھا؟ سر ہلا رہے ہو، مجھے نہیں پتا یوں ہے یا یوں ہے. دیکھا اونچی بولو نا، کیا ہو گیا؟ میں بھی پریشان کیوں ہو گیا؟ چپ کر گئے سارے. سایہ دیکھا. اب سایہ آپ کا سایہ نیچے ہے. سایہ جہاں آپ چلیں گے آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور اگر سایہ آپ کے آگے آگے ہو، عموماً آگے آگے چلا، اور آپ اسے پکڑنا چاہیں، پکڑا جائے گا؟ نہیں. آپ جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے یہ اتنا آگے علی فرماتے ہیں یہ ہے دنیا، اس کے پیچھے بھاگو گے یہ آگے بھاگے گا. اور ذرا رخ موڑ کے تو دیکھو پھر تمہارے پیچھے آئے گا. ہوئے 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 ہوئے. سایہ پکڑنا بھی چاہیں وہ کوئی پکڑ نہیں سکتا. یہ ہے دنیا. اور یہ جملہ میرا علی ہی فرما سکتا تھا. علی کبھی دنیا کے پیچھے نہیں گیا، بلکہ علی نے فرمایا ایھا الدنیا طلقتک ثلاثا، اے دنیا جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی. 3 طلاقوں کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. توجہ ہے یا نہیں؟ اور یہ علی تھا کہ دنیا کو ٹھکرا کے گھر میں بیٹھ گیا. دنیا آئی دروازے پہ، علی بیعت کر. علی نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، میں نے تو تمہیں طلاق دے دی. علی نے منہ موڑا تھا نا. 25 سال پہلے علی نے دنیا کی بیعت نہ کی. وہی دنیا جس سے منہ موڑا تھا، علی کے صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ 25 سال کے بعد وہی دنیا علی کے در پہ آ کے دوبارہ کہنے لگی اب تو بیعت مانگ، میں بیعت کرتی ہوں. 25 سال کے بعد دنیا آ گئی. یا علی آئیے بیعت آپ کے ہاتھ پہ کریں گے.
جب اتنا کہا نا آئیے خلافت کو سنبھالیے، ابو طالب کے بیٹے نے فرمایا جاؤ، 25 سال پہلے بھی میں علی تھا، آج 25 سال کے بعد بھی میں علی ہوں۔ حیدر نے فرما دیا جاؤ، تب بھی تمہیں میری ضرورت تھی، اب بھی تمہیں میری ضرورت ہے، علی کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علی فرما کے جاؤ جاؤ، مجھے نہیں تمہاری خلافت چاہیے۔ اور یقین کیجئے خطبہ شکشکیہ جا کر نہج البلاغہ میں مطالعہ فرمائیے گا، خطبے میں میرے آقا نے وہ حقیقت واضح فرما دی کہ کیا وجہ بنی کہ علی کو بھی خلافت قبول کرنا پڑی۔ جب میرے مولا نے فرمایا کہ جاؤ چلے جاؤ، نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ اس قدر بھیڑ تھی میرے گھر میں، مجھے یوں لگا کہ کہیں میرے بچے حسن حسین کچھ لے نہ جائیں، اتنا رش تھا۔ ابن عباس نے عرض کیا مولا آجا یہ خلافت سنبھال لیجئے۔ علی نے فرمایا ابن عباس مجھے یہ بتا یہ جو میرے پاؤں میں جوتا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے جب دیکھا تو پھٹا ہوا نالین، پھٹی ہوئی نالین، پیبند لگے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا آپ کا ہے کائنات سے قیمتی ہوگا۔ علی نے فرمایا ابن عباس یہ تیری نظر کا کمال ہے، دنیا میں بازار میں جا کے بیچ پھر بتا کتنی قیمت لگتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا قیمت تو دور کی بات، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ ہوگا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا پیبند لگے ہوئے۔ تب علی حیدر قرار نے فرمایا جاؤ کسی اور کو جا کے لالچ دو، تمہاری خلافت علی کی نظر میں ٹوٹے ہوئے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ علی کو خلافت کی ضرورت نہیں، خلافت کو علی کی ضرورت ہے۔ جس طرح علی کو کعبے کی ضرورت نہیں تھی، کعبے کو علی کی ضرورت تھی۔ اگر علی کو ضرورت ہوتی تو علی کی ماں گھر سے چابیاں لے کے جاتی اور جا کے تالا کھولتی، مگر کعبے نے دیوار میں در بنا کے بتایا میری ضرورت علی آ گیا۔ میری فضیلت کے علی آ گیا۔ فرمایا جاؤ کسی اور کو جا کے دھوکہ دو، علی کو دھوکہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب میرے مولا نے خلافت کو قبول کر لیا، وہ کیا وجوہات تھی وہ بھی خطبہ شکشکیہ میں موجود ہیں، یا کہ ہوم ورک ہے جا کر دیکھیے گا، دیکھیں گے۔ نہج البلاغہ میں ابتدائی خطبات میں ایک خطبہ ہے خطبہ شکشکیہ، جا کر مطالعہ کیجئے گا۔ علی نے سارے لوگوں کی حقیقت بیان کر دی اور فرماتے ہیں میری مثال خلافت میں ایسی ہے جیسے چکی کے اندر کیل کی ہوتی ہے، کیل ہو تو چکی چلتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے بغیر خلافت خلافت نہیں ہے۔ علی کو خلافت کی ضرورت نہیں، خلافت کو علی کی ضرورت ہے۔ اب میرے مولا نے جب خلافت کو قبول کیا اور گھر سے چلے مسجد کی جانب، سر پہ محمد کا امامہ، بدن پہ ابا و قبائے نبوت سجا کے محمد علی بن کے گھر سے چلے، دائیں ہاتھ میں تولا کی تسبیح، بائیں ہاتھ میں تولا کا ڈنڈا۔ علی چلتے چلتے مسجد میں آئے، خرامہ خرامہ خدا کا شیر، ٹہلتا ٹہلتا خدا کے گھر میں آیا۔ سامنے پڑا تھا ممبر، علی نے ممبر پہ بیٹھنا تھا، لوگ جگہ دیتے گئے، علی آ گئے جگہ دو، علی نے ممبر پہ بیٹھنا ہے۔ ممبر کے 4 زینے تھے، 1 2 3 4، اس ممبر کے بھی 4 ہیں۔ کتنے زینے؟ 4۔ اب علی سے پہلے نبی سب سے اوپر والے زینے پہ بیٹھتے تھے، دوسرے زینے پہ وہ بیٹھے جو نبی کے بعد آئے، تیسرے زینے پہ وہ بیٹھے جو پہلے کے بعد آئے، چوتھے زینے پہ وہ بیٹھے جو دوسرے کے بعد آئے۔ بندے بھی ختم، زینے بھی ختم۔ اب لوگوں نے کہا کہ علی کہاں بیٹھیں گے؟ اب جس کی جگہ پہ بیٹھیں گے اسی کے قائم میں مقام ہوں گے، وہاں تو بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ وہ تو نبی کی جگہ ہے۔ اب حضور کی جگہ پہ تو علی نہیں بیٹھ سکتے نا، بے ادبی ہو جائے گی، یا پہلے کی جگہ پہ یا دوسرے کی جگہ پہ، یا
तीसरे की जगह पे मगर चश्मे फलक ने देखा अबू तालिब का बेटा टहलता टहलता अबाक का बाल लहराता लहराता मिंबर के करीब आया, पहला कदम वहां रखा जहां तीसरे बैठे थे, दूसरा कदम वहां रखा जहां दूसरे बैठे थे, तीसरा कदम वहां रखा जहां पहले बैठे थे, और वहां के बैठे जहां मोहम्मद बैठे। नबी की जगह पे, नबी की जगह पे अली बैठ गए। जैसे अली नबी की जगह पे आए, लोगों ने कानों में बातें करना शुरू कर दी, ला हौला वला कुव्वता। नबी की जगह पे अली, अस्तगफिरुल्लाह। दिलों के राज जानने वाले अली ने कानों में होने वाली बातों को सुन लिया। यूं जुल्फ़िकार निकाल के फरमाए, क्या कह रहा है? कहने लगा, बोला आप नबी की जगह पे बैठ गए। अली ने फरमाया, खबरदार मुझे बताइए ये मिंबर किस चीज का है? कहता लकड़ी का। फरमाया हद हो गई, तुझे लकड़ी याद है, भूल गया। अली तो मोहरे नबूवत का सवार। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक मुकाम पे मैं ये पढ़ रहा था कि अली मोहरे नबूवत पे बैठे, किसी से ये बात हसन न हुई। अली उससे थोड़ी कहते हैं जो हर दिमाग में आ जाए। अली मानने के लिए भी ज़र्फ भी आली होना चाहिए। कम ज़र्फों में अली की मोहब्बत नहीं समाया करती। तवज्जो है? मैंने ये पढ़ा कि अली दोशे रिसालत पे आके बैठ गए। अच्छा, जब मैं अंदर गया कुर्सा मिलने के लिए बैठक में, उन्होंने कहा मौलाना हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपकी गुफ्तगू पे। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह बयान कीजिए। उन्होंने कहा ये जो आपने भी पढ़ा कि नबी के शानों पे अली के कदम आ गए। एक तरफ लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां लिखा था मुहम्मद और रसूलुल्लाह, इसके ऊपर अली के कदम आ गए। मैंने कहा तुमने अली के कदमों को अपने कदमों जैसा समझा है? मेरा ईमान है अली उनका कुल कुरान है, अली का सर भी कुरान, अली का पाँव भी कुरान है। ये ना कहो कि मोहरे नबूवत पे कदम आए, नहीं, कुरान के ऊपर दूसरा कुरान आ गया था। जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां मोहम्मद और रसूलुल्लाह, दरमियान में अली वलीयुल्लाह। और रिवायत कहती है कि अली मौला ने जब बुतों को तोड़ रहे थे ना, तो नबी ने फरमाया या अली खुद को कहां पा रहे हो? अली फरमाते हैं या रसूलल्लाह इतना बुलंद चाहूं तो सितारे तोड़ के ला सकता हूं। अब अली का मतलब क्या है? बुलंदी। कायनात आलम व आदम में सबसे बुलंद कौन सी जात है? अल्लाह। अल्लाह के बाद बुलंद कौन है? मेरा नबी। और नबी ने अली को क्या किया? बुलंद। अली का मतलब क्या है? बुलंद। वो भी बुलंद, जिसने उठाया वो भी बुलंद, जिसको उठाया वो भी बुलंद, जहां उठाया वो भी बुलंद। ये दोनों बुलंद के हुक्म पे बुलंद ने बुलंद को बुलंद किया हो। अब कमियों की क्या औकात के उसे गिरा सके? अली को बंदों ने बुलंद थोड़ी बनाया, अली को अल्लाह ने बुलंद बनाया। और ये भी जवानों, हर किसी पे गिला शिकवा ना किया करो। सोशल मीडिया पे बड़े गर्म हो जाते हो कि फलां अली को मौला नहीं मानता, फलां नहीं मानता, फलां नहीं मानता। भाई नहीं मानता तो ना माने, जाए जहन्नुम में। नबी ने ये थोड़ी फरमाया है कि अली सबका मौला है। अली के बारे में फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। अली को वो मौला मानेगा जो पहले मोहम्मद को मानता होगा। हर किसी की मजाल नहीं कि अली को मौला माने। मैं इतना बुलंद हूं, चाहूं तो सितारे तोड़ के ला सकता हूं। यहां मैं नौजवानों की तवज्जो चाहता हूं, और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है उनकी भी तवज्जो चाहता हूं।
یہ جو آپ سے دعوے کیے جاتے ہیں نا کہ ہم آپ کی محبت میں آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، یہ جھوٹ ہے۔ بندہ بات وہ کرے جو پوری بھی کر سکتا ہو۔ شادی سے پہلے تارے لے آئیں گے اور شادی کے بعد بازار سے دہی بھی لے کے نہیں آتے ہیں۔ شادی سے پہلے اتنے بڑے بڑے دعوے اور بعد میں نہیں بھائی، بندہ بات وہ کرے جو پوری کر سکتے۔ ایک ہی تھا جس نے دعویٰ بھی کیا پورا بھی کیا، میں چاہوں ستارے توڑ کے لا سکتا ہوں۔ بڑے بڑے آئے بطول کا رشتہ مانگنے کے لیے، نبی نے فرمایا اس کو دوں گا جس کے در پہ ستارہ آئے گا۔ بطول کے رشتے کا کمی بن کے ستارہ حیدر کے در پہ آ گیا۔ تو بات ہو گئی نا پوری کہ میں چاہوں تو ستارے توڑ کے لا سکتا ہوں۔ اتنا بلند، اتنا بلند۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا اے علی کتنا خوش قسمت ہے تو کہ حق کا کام کر رہا ہے، کتنا خوش قسمت ہوں میں کہ حق کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور یہاں بھی میرے علی مولا نے یہی فرمایا کہ تجھے لکڑی کا ممبر یاد ہے، مہر نبوت بھول گیا؟ علی تو وہ ہے جو دوش رسالت کا سوار ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے باپ سے پوچھا تھا کہ علی اور خلافت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ان الخلافت لم تزین علی بل علی زینہا، خبردار خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی، علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے۔ علی خلافت کے محتاج نہیں، خلافت علی کے محتاج۔ اگر دل ہو تو صحیح مسلم سے ایک اور روایت پڑھوں؟ آپ دیتے ہیں اجازت؟ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ علی مولا نے نماز پڑھائی اور پیچھے پڑھنے والوں نے پڑھی۔ صحیح مسلم کے خدا کی قسم تم ہمیں کافر کہو مشرک کہو، ہمیں کوئی گلہ نہیں، میرے وجود حق پہ یہی جملہ کافی ہے۔ علی مولا نے نماز پڑھائی، پڑھنے والوں نے پڑھی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو کسی نے ایک دوسرے کے کان میں کہا نماز علی کے پیچھے پڑھ کے کچھ یاد آیا؟ اس نے کہا ہاں تجھے کیا یاد آیا؟ کہتا ہے خدا کی قسم مجھے علی کے پیچھے نماز پڑھ کے محمد کی نماز یاد آ گئی۔ اس کا مطلب ہے اس کو جو علی کے پیچھے نماز پڑھ کے محمد کی نماز یاد آئی تھی، یہ دلیل ہے علی سے پہلے کسی کی نماز میں محمد کی یاد نہیں آتی تھی۔ جیو حیدری، علی کی وہی نماز ہے جو نبی کی نماز ہے۔ تم ہمیں کافر کہو، ہمیں مشرک کہو، دیوانہ کہو، پاگل کہو، ہمیں کوئی گلہ نہیں۔ یہ جو اے سی والے کمرے میں بکنگ پہ ہوٹل کے روم لے کے اندر ہمارے کفر کے فتوے دیتے پھرتے ہیں، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ۔ ایک دور تو وہ تھا کہ یہاں تک کہنا شروع کر دیا کتے کا جھوٹا پی لو، شیعہ کا نہ پیو۔ مولانا محمد اسماعیل مبلغ اعظم فرماتے تھے تمہاری اوقات بھی یہی ہے۔ توجہ ہے؟ وہ جہالت کا زمانہ چلا گیا، اب ختم کریں یہ باتیں۔ پروپیگنڈے ہر دور میں ہوتے رہے تشیع کے خلاف۔ ایک دور تھا کہ بھائی ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس علاقے میں تو نہیں ٹوٹتے تھے، ہمارے یہاں ٹوٹ جاتے تھے۔ میں تو یہ جو کیمرہ ماشاءاللہ لائیو مجالس چل رہی ہیں، میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی تم لوگوں کا شکریہ، جن کے یہاں آنے سے ٹوٹتے تھے نا، تم نے علی ان کے گھر میں پہنچا دیا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کس کا بچتا ہے۔ یہ عجیب باتیں، جاہلانہ باتیں۔ اب علم کا دور ہے۔ بھائی شام غریبہ میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لعنت ہو تجھ پہ۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔
تم خباثت تو بولو گے کیونکہ تمہارا پیر جو خبیث ہے جس کا نام یزید ہے یزید کے مرید خباثت. اور یہ جو آج یزید کو رضی اللہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں نا, مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے بس کسی طریقے یزید رضی اللہ بن جائے, میں انہیں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا کتا نہلانے سے کتا نجیس نہیں ہوتا. کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا, نہلانے والا نجیس ہو جاتا ہے. تم جتنا مرضی یزید کو رضی اللہ بولتے جاؤ, وہ تو لعنتی تھا, تمہارے رضی اللہ کہنے سے تم بھی لعنتی بن جاؤ گے. کتا نہلانے سے توجہ ہے, تم جو مرضی کرتے رہو. یزید جب تک اس قرآن ارض پہ ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا موجود ہے تب تک یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا. یہ جتنے آج ہمیں کافر مشرک کہتے پھرتے ہیں, کبھی آپ کو غصہ آیا؟ نہیں آیا. حالانکہ آنا چاہیے, کافر کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی غصہ. بلکہ ہمارے بچے تو جب ان کے ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں شیعہ کافر ہیں شیعہ کافر ہیں, تو بچے دیکھ کے ہنستے ہیں. ماں سے کہتے ہیں اماں یہ دیکھیے, ابا یہ دیکھیے, ہمیں کافر کہہ رہے ہیں, بچے ہنستے ہیں. میں بتاؤں یہ ہنستے کیوں ہیں اور انہیں غصہ کیوں نہیں آتا؟ ابھی میں آ رہا تھا اور راستے میں چوک میں پہنچے تو کسی جوان نے میری گاڑی کے شیشے پہ پتھر مارا, شیشہ ٹوٹ گیا. مثال دے رہا ہوں, آپ گھبرا کیوں گئے؟ پتھر مارا اور شیشہ ٹوٹ گیا. میں جب یہاں آیا اور میں نے بانیان سے کہا حضور آپ کے جوان نے میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا, اور انہوں نے جب میرے چہرے پہ غصے کے تیور دیکھے کہ بلا کیا ہوا, میں نے کہا فلاں نے شیشہ توڑ دیا. کہ بلا کس نے توڑا؟ میں نے کہا ذرا میرے ساتھ آئیے. چوک میں کھڑا تھا ایک جوان, میں نے کہا اس نے توڑا. کہنے لگے کہ بلا اس نے, میں نے کہا ہاں. کہ بلا چھوڑیں غصہ نہ کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کو ہم جانتے ہیں یہ ذرا ذہنی طور پہ پاگل ہے, پاگلوں کا غصہ نہیں کرتے. تم ہمیں کافر کہو مشرک کہو, ہمیں آج تک غصہ نہیں آیا کیونکہ ہمیں معلوم ہے جو علی کا دشمن ہے نا وہ پاگل ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ علی کا دشمن پاگل ہے. علی حیدر کرار منبر پہ آئے اور نماز پڑھائی. اب میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا, سنو گے جملہ علی کی زبان سے. علی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الى مکانہ. فرمایا حمد ہے اس اللہ کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے. آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے. علی حق ہے, صرف حق نہیں بلکہ فرمایا اللہم آدر الحق حیث ما دار علی, میرا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. جنگ صفین میں بھی لوگوں نے یہ کیا, علی کے مقابلے میں قرآن لے کے آ گئے, مگر ہمیں ان لوگوں کی چالاکیوں کا پتہ ہے. ہم وہاں نہیں گئے جہاں قرآن ہے, وہاں آئے جہاں علی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حق ہے, حق وہاں ہے جہاں علی ہے. جہاں علی ہوں گے وہیں پہ حق ہوگا, قرآن ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیے, یہ جو ہم منبر پہ آتے ہیں آپ ہمیں پرچی دیتے ہیں مولانا یہ دعا کیجئے گا یہ دعا کیجئے گا, آپ منبر پہ آنے والوں کو دعا کا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی دعا کون سنتا ہے؟
اللہ. تو ممبر پہ آنے والوں کی کون سنتا ہے؟ اللہ. تو یہ دعا آپ خود کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ کہتے ہیں مولانا ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. آپ جو ممبر پہ آنے والے لوگ ہیں، آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ آپ کا حسن ظن ہے جو آپ ہمیں نیک کہتے ہیں، ورنہ خدا سب کی حقیقت جانتا ہے. توجہ ہے؟ آپ کی توقعات، آپ کا یہ گمان کہ بھائی یہ جو ممبر پہ آتے ہیں نا یہ بڑے نیک ہیں، اس لیے آپ ہمیں پرچی دے دیتے ہیں کہ ہماری شاید اللہ ٹال دے، ان کی نہیں ٹالے گا. آپ پھر ہمیں پرچی دیتے ہیں مولانا یہ دعا کیجئے، یہ دعا کیجئے. اب مجھے بتائیے، مجھ جیسے گناہ گار بندے کے ہاتھ میں آپ پرچی دیتے ہیں یہ دعا کریں، کیوں؟ آپ کو یقین ہے کہ اللہ اس کی نہیں ٹالے گا. بھئی مجھ جیسے گناہ گار بندے کے بارے میں یہ یقین آ گیا تو اگر نبی کوئی دعا مانگے تو کیا اللہ رد کرے گا؟ بلکہ یہ تو وہ اللہ کا حبیب ہے جس کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. پھر اللہ تو محمد کی سنے گا. اب اگر زندگی میں میرے نبی نے کوئی دعا مانگی ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ نے قبول کی ہے. جب کی ہے تو پھر نبی کی دعا سنو. فرمایا تھا اللہم وال من والا ہو، اے اللہ اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، وعاد من آدھا ہو، اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے، وانصر من نصرہ، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، وخذل من خذلہ، تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے. ہم بڑے مطمئن ہیں کیونکہ یہ نبی کی دعا ہے کہ جہاں علی ہوں گے وہیں حق ہوگا، اور ہم وہیں جا رہے ہیں جو علی کا راستہ ہے. علی نے عمار یاسر سے فرمایا تھا اے عمار یاد رکھنا، اگر تم دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف ہے اور اکیلا علی ایک طرف ہے، دنیا چھوڑ دینا، علی نہ چھوڑنا. دنیا تمہیں گمراہی کے پیچھے لے جائے گی، علی کبھی تمہیں گمراہ. یہی وجہ ہے علی جیسا کامیاب انسان زمانے میں نہ آ سکا تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کہ علی کامیاب ہو گیا. کامیابیاں چاہیے تو علی کے در پہ آنا. اور کامیابی وہ ہے جو جس کا اختتام کامیابی پہ ہو. انسانی زندگی میں تو بندہ کامیاب رہا مگر اختتام اچھا نہیں تو وہ بندہ کامیاب بھی نہیں ہے. بڑے لوگ تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ جو زندگی میں کامیاب مگر اختتام اچھا نہ ہو سکا. کربلا میں حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے والے لوگ ایسے تھے کہ زندگی میں کامیاب تھے مگر یہاں حسین کے دشمن بن کے آئے، ہمیشہ کی لعنت کا پھندا گلے میں ڈل گیا. لیکن کچھ ایسے تھے کہ زندگی اور مگر اختتام حسین کے قدموں پہ ہو گیا، جن میں سے ایک حر ہے. ایک رات میں مقدر بدل گیا، ایک رات میں. وہ جو امام کے گھوڑے کی لگام میں حر نے ہاتھ ڈالا تھا، امام کا راستہ روکا. کتنا بڑا گناہ امام وقت کا راستہ روکنا. یہ ایسے ہی بدتمیزی ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ کسی بڑے کی گاڑی سے چابی نکال لیں، یہ بدتمیزی ہے، راستہ روکنے کے مترادف ہے. حر نے بھی یہی کام کیا، حسین کا راستہ روکا. لیکن جب راستہ روکا اور حسین ابن علی نے فرمایا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، حر نے کہا مولا میں بھی یہ جواب دیتا مگر کیسے بولوں، تیری ماں جو زہرا ہے. یہ احترام زہرا اسے علیہ السلام بنا گیا. لکھنؤ کا ایک شاعر ہے، اس نے کمال 4 مصرے لکھے. اس نے کہا یہ جو حر نے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، منظر یہی رکھا، مقصد بدل دیا. اس نے کہا یہ نہ کہا کرو کہ حر نے راستہ روکا تھا. کہتا ہے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا. جاگنا جاگنا. بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا. حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا. بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا.
یہ ہر اکیلا نہ آیا حسین کا راستہ روکنے کے لیے، ہر کا قبیلہ ساتھ تھا، ہر کا لشکر ساتھ تھا، ہر کے سپاہی ساتھ تھے، مگر گرمی کی شدت، کریم ابن کریم نے دیکھا ہر بھی پیاسا ہے، اس کے سپاہی بھی پیاسے ہیں، ہر کی سواری بھی پیاسی ہے۔ کریم تھا زہرا کا نام، فرمایا عباس جلدی کرو مشکیزہ لے کے آؤ۔ مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہر کا لشکر بڑا پیاسا ہے، اسے پانی پلاؤ۔ عزادارو عباس مشکیزہ دیتے تھے، حسین ہاتھوں سے پانی پلاتا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا ہور ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو کھڑا کرو، میں خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ ایک ایک کے قریب حسین جاتے اور پانی پلاتے۔ روایت میں ہے حسین کے لشکر کا ایک سپاہی تھا جو اخیر میں کھڑا تھا، مگر پیاس سے اس قدر تڑپ رہا تھا، اس نے سوچا اگر میری باری پہ حسین میرے قریب آئے تب تک تو اتنا پیاسا ہوں کہ مر جاؤں گا۔ دل میں یہ خیال آیا، یہاں کیا دیکھا کہ حسین پانی کا مشکیزہ اٹھا کے اس پیاسے سپاہی کے قریب آ گئے اور فرمایا دیکھ تو میرا مہمان بن کے آیا ہے، یہ پانی پی لے۔ دشمن بن کے آیا تھا ہر کا لشکر، مگر حسین پانی پلاتے رہے۔ بس عزادارو یہی ہر جب عاشور کی رات ہاتھوں پہ رسیاں باندھ کے نظر جھکا کے قریب آ کے کہنے لگا مولا کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ امام نے فرمایا ہر تجھے تو خدا نے تب معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں زہرا کا حیا کیا تھا۔ عزادارو اب میرے مولا نے قیامت کا جملہ فرمایا، ہر آج میں خوش بھی ہوں شرمندہ بھی ہوں۔ ہر نے کہا مولا خوش کیوں ہیں اور شرمندہ کیوں ہیں؟ فرمایا خوش اس لیے ہوں، ایک رات کی مہلت مانگی تھی، اس رات میں تیرا مقدر بدل گیا، تو میرے لشکر میں آ گیا، مگر شرمندہ اس لیے ہوں اور یاد کر جب تو دشمن بن کے آیا تھا میں نے تجھے بھی پانی پلایا، میں نے تیرے سپاہیوں کو پانی پلایا، میں نے تیری سواریوں کو پانی پلایا، اور آج تو مہمان بن کے آیا، میں بھی پیاسا، میرا اکبر پیاسا، میرا غازی پیاسا، میرا اصغر پیاسا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔